دوستوں کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں 19ویں اور 20ویں صدی میں بہت بار اسموگ شہر پر چھا جانے کے واقعات دیکھے گئے۔ یہ عموماً اس وقت ہوتا جب لوگ کوئلہ جلا کر گھروں کو گرم رکھنے کی کوشش کرتے اور شہر میں موجود ہیوی انڈسٹری میں سے مختلف کیمیکلز فضا میں چھوڑے جاتے۔ بتاتی چلوں کہ سن 1952 میں دی گریٹ اسموگ آف لندن ان سب میں سب سے زیادہ مقبول واقعہ تھا، جب 4 روز تک حد نگاہ اتنی کم ہو گئی تھی کہ صرف چند فٹ تک ہی واضح دکھائی دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسموگ نے زندگی کو ایسے مفلوج کر دیا تھا کہ یہ گھروں اور تہخانوں میں بھی داخل ہو گئی تھی اور سینما گھروں میں سکرینز نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ مگر دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کی خوبصورتی اور رونقیں بھی تب بحال ہوئی جب وہاں کے حکمرانوں نے عوامی مطالبات پر ایسے اقدامات اٹھائے جس سے پھر اسموگ، دھوئیں اور فضائی آلودگی کے زہریلے بادل چھٹ گئے۔ لندن میں اس واقعے کے بعد سے حکومت کی جانب سے بہت سے اقدامات کیے گئے، لیکن سن 1956 میں برطانیہ کی پارلیمان کی جانب سے کلین ایئر ایکٹ پاس کیا گیا، جس میں صنعتی اور گھروں سے نکلنے والے دھوئیں کو کنٹرول کرنے کے لیے شہروں اور قصبوں میں اسموگ کنٹرول ایریاز بنائے گئے، جہاں صرف ایسے ایندھن جلائے جاتے جن کا دھواں قدرے کم ہوتا ہے، اور گھروں کے مالکان کو سبسڈی دی گئی تاکہ وہ پائیدار ایندھن پر منتقل ہو سکے۔ صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ سن 1968 میں اس ایکٹ میں توسیع کی گئی اور لندن کی ایئر کوالٹی میں اس کے بعد دہائیوں میں بہتری آنے لگی۔ دوستو لندن کے علاوہ چائنا میں تیزی سے ہونے والی صنعتی ترقی کے باعث فضائی آلودگی میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو ملا۔ سن 1980 کی دہائی کے بعد سے جب چائنا میں کوئلے سے چلنے والے پاور سٹیشنز اور گاڑیوں کی خریداری میں اضافہ ہوا تو چائنا کے دارالحکومت بیجنگ میں زہریلے کیمیکلز اور فضائی آلودگی میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو ملا۔ کہا جاتا ہے کہ 2014 میں شنگھائی اکیڈمی آف سوشل سائنسز کا کہنا تھا کہ شہر انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ یہاں آلودگی بہت زیادہ ہے۔ تو دوستو پھر آپ کیا جانتے ہیں کہ چائنا نے اس کا حل کیا نکالا؟ دوستو اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2013 سے 2017 میں 4 سال کے درمیان بیجنگ میں فضا میں ذرات کی شرح 35% سے کم ہو کر 25% ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ دنیا کے کسی اور شہر نے ایسی کامیابی حاصل نہیں کی۔ تاہم یہ اس لیے تھا کیونکہ چائنا نے جو اقدامات متعارف کروائے وہ سن 1998 کے بعد سے 2 دہائیوں تک مختلف اشکال میں نافذ کیے جاتے رہے۔ چائنا کی حکومت صنعتوں پر اخراج کو بہت کم کرنے کے لیے معیار وضع کیے، جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم بنایا اور مزید پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر بھی بنایا۔ دوستو چائنا میں گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی کوالٹی کو بھی بہتر بنایا گیا۔ بیجنگ نے تاحال مکمل طور پر اس مسئلے کو حل نہیں کیا۔ شہر میں اب بھی فضائی آلودگی ہے اور آمد و رفت کے دوران اکثر افراد ماسک کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ابھی موسم سرما کا باقاعدہ آغاز تو نہیں ہوا، لیکن فضا اس قدر آلودہ ہو چکی ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے ہر طرف دھند چھائی ہوئی ہے۔ صرف لاہور ہی نہیں بلکہ ملتان، فیصل آباد، قصور سمیت دیگر شہروں میں صورتحال خاصی پریشان کن ہے اور اکثر شہری سینے میں جلن، سانس لینے میں دشواری اور کھانسی زکام کی شکایت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو موٹر وے پولیس کی جانب سے نومبر کے آغاز میں ہی دھند کے باعث مختلف جگہوں سے موٹر وے کو جزوی طور پر بند کیا گیا ہے۔ ایسے میں پنجاب اور خصوصاً لاہور کی باسی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس مسئلے کا کوئی درینہ حل ہے بھی یا نہیں۔ ایسے میں پنجاب اور خصوصاً لاہور کے باسی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس مسئلے کا کوئی حل ہے بھی یا نہیں۔ دوستو پنجاب حکومت نے صوبے کے 4 ڈویژنز میں پہلے سے ہی 12ویں جماعت تک سکولوں میں تعطیلات میں 17 نومبر تک توسیع کر دی ہے۔ ان 4 ڈویژنز میں لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ شامل ہے۔ ان علاقوں میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صوبے بھر میں سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% سٹاف کو گھر سے کام کرنے کا کہا گیا ہے۔ نہ صرف پنجاب بلکہ دارالحکومت اسلام آباد جسے ملک کے پرفضا شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، یہاں بھی فضائی آلودگی میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اسموگ کے حوالے سے پنجاب حکومت نے اسکول بند کر دیے ہیں، بلکہ سن 2021 سے ہر سال یہی معمول رہا ہے اور نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں اسکولوں کو بند کیا جاتا رہا ہے۔ دوستو اس سب کے دوران جو سوال ہر کسی کی زبان پر ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا ہر گزرتے سال کے ساتھ اس حوالے سے مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا؟ پاکستان میں اس حوالے سے ایک عارضی حل مصنوعی بارشوں کو بھی کہا گیا ہے
اور گزشتہ برس اس کے لیے متحدہ عرب امارات کے اشتراک سے بھی کئی کوششیں کی گئی ہیں۔ مزید بتاتے چلوں کہ اس حوالے سے پنجاب حکومت میں وزیر ماحولیات مریم اورنگزیب کے مطابق حکومت کی جانب سے فصلیں جلانے کے عمل کو روکنے کے لیے کئی مشینیں متعارف کروانے کا عمل بھی شروع کیا گیا ہے، جس کے ذریعے فصل کی کٹائی اور بیج بونے کا عمل ایک ساتھ ہو سکے گا۔ تاہم تاحال اس حوالے سے حکومت کی جانب سے مشین کی خریداری پر سبسڈی دی گئی ہے اور یہ منصوبہ اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ دوستو آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ اگر ہم بھی ماحولیاتی آلودگی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی سٹیپس لینے پڑیں گے جو چائنا اور برطانیہ نے لیے۔ دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔